شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سن کر لازمی آپ کا دل تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان جو ہے بہت ہی مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ ایک یہودی اور مسلمان چراہوے کا واسطہ ہے، مسلمان چراوے کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی اور مسلمان چراوے کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک پیدا کروں، شکوک و شبہات پیدا کروں اور ان کے علماء سے یہ لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو جائیں۔ وہ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک راستے میں ایک چراوے سے ملاقات ہو گئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اس جاہل چراوے سے اس کی ابتدا کی جائے۔ اس نے دیکھا کہ وہ بکریوں کے جاڑ میں جا رہا ہے، بکریاں چارنے والا ہے، اس کو کیا علم ہوگا، اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میں پہلے اسی سے ابتدا کرتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ اس کے دل میں یہ ڈالوں گا اور یہ علماء کے خلاف بدظن ہو جائے گا۔ تو اس نے سوچ کر اس مسلمان چراوے سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اور اس چراوے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہودی نے اس چراوے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جب کہ قرآن پاک 3 سپارے میں ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت سی آیات متشابہ ہیں، یعنی جو ایک جیسی آیات مبارکہ ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے اور قرآن تھوڑا سا مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی بہت ہی آسانی ہوگی۔ چراوا جو بکریاں چارنے والا، بھیڑیں چارنے والا چراوا اس کی بات غور سے سنتا رہا۔ جب وہ یہودی کی بات مکمل ہو گئی تو چراوے نے کہا کہ تمہاری بات بہت اچھی ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چراوا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چراوے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا پوچھئے جناب۔ تو صحیح، تم چاہتے ہو کہ قرآن میں متشابہات یا تکرار اس کو نکال دینا چاہیے؟ یعنی چراوا اس سے سوال کرنے لگا یہودی کو، کیا تم چاہتا ہے کہ قرآن پاک سے جو متشابہہ اور تکرار کی جو آیتیں ہیں وہ نکال دی جائیں؟ تو یہودی خوشی سے کہنے لگا، یہودی جو تھا وہ خوشی سے کہنے لگا ہاں بالکل، ان کو نکال دینا چاہیے، اور میرا یہی خیال ہے کہ جو آیات ایک مرتبہ سے زیادہ اس کو قرآن میں ہیں ان کو نکال دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ چراوے نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو کہ تکرار پیدا کر رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نہ تمہارے 2 ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی تکرار ہیں،
اور دو آنکھوں کی کیا ضرورت، کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے، کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے۔ کیا خوب اس نے، چراوے نے کیا خوب جواب دیا اس کو، کہ جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ قرآن سے وہ صورتیں جو متشابہ ہیں تو ان کو نکال دیں، تو چراوے نے کتنی پیاری بات کہی کہ تمہارے بھی دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کو کاٹ دیں ایک باقی رکھا جائے، دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ کو نکال دیں ایک سے کام چل سکتا ہے، دو کان ہیں ایک کان کو نکال دیں تو ایک کان جو ہے اس سے آپ سن سکتے ہیں، اور دو پاؤں ہیں تو ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا تو ایک سے چل سکتے ہیں۔ اور گردوں، اور دو تمہارے گردے ہیں، گردوں کی کیا ضرورت ہے، اس میں بھی تکرار ہے، تمام تکرار والے اعضاء نکال دیے جائیں تمہارے، تاکہ تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے، اور غذا کی مقدار بھی تم کم کھاؤ گے اور تمہاری کم ہو جائے گی، اور تم کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ یہودی کو بولا کہ تمہارا کیا خیال ہے، جو تمہارے تکرار والی چیزیں ہیں وہ نکال دیں، آنکھیں بھی نکال دیں کان بھی نکال دیں، اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی، زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چراوے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کا افکار کیسے ہوں گے، یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا یہودی کہ جو ان کے مسلمانوں کے چراوے اتنا ان کا دماغ کام کرتا ہے، تو ان کے جو علماء کرام ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق فرمائے، اور جاتے ہوئے آپ میرے اس چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں، اور لائک، یہ والا لائک لازمی کیا کریں، اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ہو سکے تو میری یہ ویڈیو کسی دوسرے ایسے لوگ سنیں تو ان کے دل میں میری اتر جائے بات، تو میرا اور آپ کا دونوں کا کام بن جائے اور ہمارے دونوں کا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔